बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सरील। पाक फिजाइया J-31 5th जनरेशन तैयारा अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था जो जनवरी में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान अपने बेड़े में, अपने फ़िज़ाई बेड़े में फाइटर जेट जो है वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट जो है वो शामिल करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। अभी तक जो पूरी दुनिया में 5th जनरेशन के फाइटर जेट जिन मुल्की के पास हैं वो अमेरिका में F-22 है, F-35 है, Su-57 रशिया का है, J-20 चाइना का है, और उसके बाद चाइना का ही J-31 ये तैयारा जो है ये चाइना खुद भी इस्तेमाल करेगा और ये पाकिस्तान को भी दे रहा है, और पाकिस्तान इसके लेने में इंटरेस्टेड है। तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। एक तो J-31 जो है वो 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन मैंने जैसे कह दिया कि कुछ ही मुल्कों के पास है। अमेरिका इसको अपने इत्तेहादियों को बेच रहा है, जबकि चाइना के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो F-35 जो अमेरिका का है वो बहुत कॉस्टली है, मगर यहाँ पे चाइना ने जो J-31 जो लॉन्च किया है, J-31 इसको पूरी दुनिया में वो स्पेशली अरब ममालिक में उसकी मांग बढ़ रही है और कोशिश की जा रही है। जब से पाकिस्तान ने ऐलान किया है तो चाइना इसके लिए मंडी भी देख रहा है, मतलब चाइना इसके लिए मार्केट देख रहा है कि J-31 को किसी तरीके से अरब ममालिक में बेचा जा सके। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उम्मीद है अगले 3-4 सालों में पाकिस्तान आसानी से J-31 अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। इससे पहले पाकिस्तान की कामयाबियों का हमको पहले से इल्म है, पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, स्पेशली पाक फिजाइया पे। पाक फिजाइया ने J-F-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हम अभी तक 3 ममालिक को बेच चुके हैं, नाइजीरिया को, अजरबैजान को और म्यांमार को। इन 3 ममालिक को हम ऑलरेडी बेच चुके हैं J-F-17, और पाकिस्तान से इसकी मांग जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। पिछले दिनों ईरान ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो J-F-17 ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है। इस तरह श्रीलंका ने, और इस तरह जो है वो हमारे पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, जिनका इंडिया के साथ आजकल जो है मामला ठीक नहीं चल रहे। इससे पहले बांग्लादेश में जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट थी, और मुकम्मल तौर पे हसीना वाजिद के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश वो तमाम तर कोशिश कर रहे थे कि तेजाज वगैरह को ख़रीदा जाए। मगर जब से मोदी सरकार की मनपसंद गवर्नमेंट जो हसीना वाजिद की है वो बांग्लादेश से गई है, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ कुर्बत बढ़ी है, और वो कोशिश कर रहा है बांग्लादेश कि पाकिस्तान के साथ जो है वो रिलेशन अच्छा किया जाए, और पाकिस्तान का J-F-17 ब्लॉक 3 पे जो है वो बातचीत चल रही है। मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान का J-F-17 थंडर जो है वो कामयाबी के झंडे उसने गाड़े हैं। इसी वजह से लोग जो है वो J-F-17 थंडर में और J-F-17 ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब फरवरी 2019 में इंडिया में J-F-17 थंडर और F-16 ने भरपूर कार्रवाई की थी दिन की रोशनी में, इंडिया उससे पहले रात के अंधेरे में पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ था, और बालाकोट में 3-4 जगह पे जो है वो दरख्त तबाह कर दिए थे, और दावा किया था कि हमने वहां पे सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया है, मार दिया है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने पूरी कम्युनिटी जो है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, सफ़ीर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक की, उन सबको बालाकोट का दौरा कराया, और उन्होंने दिखाया कि ये जगह, इस जगह पे इंडिया ने हमला किया है, और देखिए यहाँ पे कौन सा मदरसा था, कौन सा घर था। तो उसके बाद पाकिस्तान के उस टाइम पे डीजी अजान हो रही है, तो इंडिया के इस ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो दावा कर रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान के उस टाइम के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुली धमकी दी थी कि हम रिटेलिएट करेंगे ज़रूर, और इंडिया उसी टाइम से डरा हुआ था। बीच में पाकिस्तान के DGISPR उस टाइम के जनरल आसिफ गफूर जो इस टाइम पे क्वेटा के कोर कमांडर हैं, उन्होंने वहाँ उस टाइम पे वो DGISPR थे, उन्होंने खुल के कहा था कि हम इंडिया को सरप्राइज करेंगे और वेट एंड वॉच। पाकिस्तान दिन की रोशनी में अपने J-F-17 थंडर और F-16 के साथ इंडिया में घुसा, और इंडिया का मिग तैयारा जो है वो गिरा दिया। 2 तैयारे उनके उस टाइम पे गिराए थे, जिसमें एक F-16 ने और एक J-F-17 थंडर ने गिराया था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जो पूरी दुनिया ने देखी। इंडिया ने उस टाइम पे दावा किया था कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है, हालांकि ये सफ़ेद झूठ था। सिर्फ इंडिया की मीडिया ने
اپنے ہی عوام کو 1 ارب 40 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کا جو ہے وہ طیارہ F-16 گرا دیا ہے. حالانکہ امریکہ نے جس ملک نے ہمیں طیارے دیے ہیں ان کو اپنے طیاروں کا علم ہوتا ہے. انہوں نے کاؤنٹ کیا اور کاؤنٹ کرنے کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ خبریں جو آئی تھی اس کے مطابق پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا تھا. ہم نے ابھینندن کو گرفتار کیا جو پاکستان کی ایریا میں گرے, جس نے اپنے مگ طیارے جس کو پاکستان نے شوٹ کیا تھا اور ہٹ کرنے کے بعد مگ طیارہ ان کا پاکستان کی حدود میں گرا, اور جو ابھینندن ہے وہ بھی ادھر انجیکٹ کر کے نکل آئے تھے اور محفوظ ہو گئے تھے. لوگوں نے اس کو بہت مارا پیٹا تھا. اس کے بعد پاک آرمی نے بڑی بہادری سے اس کو کیپچر کیا, عوام سے مطلب اس کو پکڑا اور عوام کو سائڈ پہ کیا, مارنے سے روکا اور اپنے ساتھ لے کے آئے. اور پاکستان نے ایک گڈ جسٹر کے طور پہ پرائم منسٹر عمران خان اس ٹائم پہ جو تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس کو ہم انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ امن قائم ہو. تو JF-17 تھنڈر جو ہے وہ دشمن کے ملک میں آزمایا جا چکا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے. اس لیے پاکستان کا بلاک 3 جو ہے وہ 1 سال پہلے 2023 میں ہم دبئی میں جب نمائش میں لے کے گئے تھے, پوری دنیا نے اس کا مظاہرہ دیکھا تھا. جو پاکستان نے ہوائی مظاہرہ کیا تھا, فضائی مظاہرہ کیا تھا اپنے JF-17 بلاک 3 کی نمائش کے طور پہ, وہ بڑی کامیاب رہی. آذربائیجان آیا, اس نے $1.8 بلین کا جو ہے معاہدہ کیا. چائنا جو اپنا سری لنکا ہے وہ کوشش کر رہا ہے, ایران کوشش کر رہا ہے, مگر بندیاں ہیں اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے. پاکستان کا ایک منصوبہ پہلے بھی ایران کے ساتھ اربوں ڈالر کا جو ہے وہ گیس معاہدہ جو ہے پائپ لائن ہم نے بچھائی ہوئی ہے, ابھی تک اس پہ جو ہے پابندی چل رہی ہے. تو امریکہ کی پابندیاں ہیں, اس لیے ایران کو دینا ذرا مشکل لگ رہا ہے. بنگلہ دیش کو JF-17 تھنڈر اور سری لنکا کی بات چل رہی ہے. تو پاکستان کی طیاروں کی, پاکستان جو فضائیہ ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان 5th جنریشن کا طیارہ اس ٹائم پہ لے آتا ہے تو وہ انڈیا سے 12 سے 14 سال آگے ہو جائے گا, کیونکہ انڈیا کا 2036-2038 تک ان کے فضائیہ میں انڈین ایئر فورس میں مشکل ہے کہ 2036-37 تک ان کا جو ہے 5th جنریشن فائٹر جیٹ آ جائے. اب دیکھیں تیجاس پہ انہوں نے کتنا کام کیا, کتنی کوشش کی کسی طریقے سے اس کو بیچتے. ابھی تک ایک سنگل خریدار ان کو تیجاس کا نہ مل سکا, حالانکہ وہ بھی انہوں نے 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں. جس طرح بلاک 3 ہے, JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے. اسی طرح انڈیا کا بھی ہے, مگر انڈیا کو ابھی تک ایک خریدار تک نہیں مل سکا. سنگل ایئر جو فائٹر جیٹ ہے ابھی تک انڈیا فروخت نہیں کر سکی. اور جو 5th جنریشن کے لیے انڈیا نے کوشش کی تھی, رشیا کے پاس گئے تھے, مگر رشیا کے ساتھ ان کی بات نہیں بنی تھی. امریکہ کسی کو طیارے دے نہیں رہا, انڈیا جیسے ملک کو, نہ عرب ممالک کو F-35 دے رہا ہے, جس میں انڈیا انٹرسٹڈ تھا. پاکستان کے لیے پلس پوائنٹ یہ کہ پاکستان اگر J-31 جو 5th جنریشن ہے اس کو پاکستان لے آتا ہے تو پاکستان آلریڈی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ بلاک 3 میں, JF-17 بلاک 3 میں, J-10 میں جو پاکستان کو دیے ہوئے ہیں, تو پاکستان کے پرزاجات میں بھی آسانی ہوگی اور ایک اس ریٹ سے بھی ذرا سستا ہوگا. دوسرا جو مارکیٹ ہے J-31 کی, وہ چائنا جو ہے اس ٹائم پہ پاکستان کو دینے کے بعد اس کی مارکیٹ مزید بڑھ جائے گی. ایک تو انڈیا پہ پاکستان کا جو دبدبہ فضائیہ کا 12-14 سال جو پاکستان آگے دکھائی دے گا انڈیا سے ہر میدان میں. اس ٹائم پہ انڈیا کے پاس 650 فائٹر جیٹ ہیں, جبکہ پاکستان کے 600 طیارے ہیں, 600 فائٹر جیٹ ہیں, جبکہ پاکستان کے پاس 350 ہیں. مگر پاکستان جو ہے وہ, انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے 5 گنا بڑا دیش ہے. اس کے باوجود پاکستان نے اتنے بڑے ملک کے ساتھ اپنے فضائی جو طاقت ہے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور جو 4.5 جنریشن, 5th جنریشن, اس طرح کے جو لیٹسٹ جدید فائٹر جیٹ ہیں وہ پاکستان اپنے بیڑے میں شامل کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. ہم انڈیا کی میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے 9 مہینے پہلے یہ خبر جنرل جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جو انکشاف کیا تھا, اس کے بعد جو ہے انڈیا میڈیا مسلسل لگا ہوا ہے اور اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان J-31 لے کے آئے گا جو سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے, جو ریڈار سے نظر بھی نہیں آئے گا, شم کر کے گزر جائے گا انڈیا پہ, انڈیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جو فضا سے فضا میں, فضا سے زمین میں, آب میں مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سٹیلتھ مطلب 52,000 میٹر کی بلندی پہ اڑ سکتا ہے. جو سپیڈ اس کی ہے, مطلب بہت مشکل ہے کہ وہ ریڈار پہ نظر آئے. ریڈار پہ یہ خصوصیت ہی ہے 5th جنریشن کی کہ وہ آپ کو ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا.
تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور انڈیا میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ہی گورنمنٹ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف لگی ہوئی ہے, اور گورنمنٹ کو بار بار پریشرائز کر رہی ہے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ. ان کی جو ڈیفنس کے ماہرین ہیں, جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے. ایک تو JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں کہ مختلف دیش, مختلف ممالک لگے ہوئے ہیں اور پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 خرید رہے ہیں, جبکہ انڈیا کا تیجس جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایک سنگل جیٹ بھی کوئی خرید نہیں سکا. اور پاکستان کے لیے 3-4 ممالک ایسے ہیں کہ وہ JF-17 بلاک تھنڈر خریدنے کی پوزیشن میں ہے, اور وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدا جائے. اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ JF-17 تھنڈر ایک آزمودہ طیارہ ہے, مارکیٹ میں ریٹ میں کم ہے, اسی لیے پاکستان مارکیٹ کو آسانی سے کیپچر کر رہا ہے, اور پاکستان 7 ممالک کے کلب میں شامل ہو گیا ہے جو دنیا میں فائٹر جیٹ کو فروخت کرتے ہیں. اب یہ 2 انجن والا, جو 2 انجن ہے اس کے, اور سنگل پائلٹ ہوگا J-31 جو 5th جنریشن ہے, اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے, ملٹی رول ہے, اس کو پاکستان کے بیڑے میں شامل کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ پاکستان کی فضائیہ کو بوسٹ کرنے کے برابر ہے. اس سے جو دشمن ہے وہاں پہ ویسے بھی سکتہ طاری ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بار بار دیکھیں انڈیا کے مختلف چینلز 9 مہینے ہو گئے اس خبر کو, اور سٹل وہ لگا ہوا ہے کہ پاکستان فضائیہ میں اتنے آگے چلا گیا ہے, 12 سے 14 سال آگے چلا گیا ہے. انڈیا کے لیے بڑی مشکلات ہیں. انڈیا 2036-2038 تک جو ہے وہ 5th جنریشن کا کوئی بھی فائٹر جیٹ نہیں لا سکا اپنے ملک میں, نہ لا سکتا ہے, جبکہ پاکستان اس سے پہلے جو ہے وہ 5th جنریشن پہ ترکی کی مدد سے, جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور وہ اس میں بھی پروگرس چل رہی ہے, مگر وہ زیادہ کاسٹلی ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ ذرا ڈیلے ہے. پاکستان نے بیچ میں J-31 خریدنے کا جو فیصلہ کیا, یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے, اور بوسٹ کرنا ہے اپنے فضائیہ کو. فائٹر جیٹ اگر یہ بیڑے میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. انڈیا لاکھ کوشش کرے, مگر چونکہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ امریکہ میں 2 طیارے 5th جنریشن کے ہیں, F-22 اور F-35. اس طرح چائنا کا جو ہے یہ 31 ہو جائے گا, J-31 اور J-20 ہے, جبکہ رشیا کے پاس 5th جنریشن کا طیارہ ہے Su-57. اس کے بعد باقی کسی ملک کے پاس نہیں ہے. تو آلریڈی رشیا کے ساتھ تو انڈیا نے وہ ریفیوز کر دیا تھا, چائنا سے وہ لے نہیں سکتا, امریکہ دے نہیں رہا. امریکہ F-35 اسرائیل, نیٹو اور دیگر ایسے اپنے اتحادیوں کو دے رہا ہے, باقی کسی کو نہیں دے رہا. اور انڈیا اس حالت میں ہے نہیں کہ اپنا 5th جنریشن کا جو ہے وہ طیارہ بنا سکے. ان کا جو تیجاز ہیں 4.5 جنریشن کی, وہ کوئی خرید نہیں رہا, اس کی کوئی کارکردگی اتنی اچھی ہے نہیں کہ وہ آگے جا کے 5th جنریشن بنا سکیں, اس میں لگے رہیں. ان کا جو 4.5 جنریشن کا تیار جیٹ ہیں, فائر جیٹ ہیں, وہ مارکیٹ میں نہیں بک رہے, وہ مارکیٹ میں بڑا نام نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے انڈیا پریشان ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے آگے. پاکستان کا یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. جو تھوڑی بہت اسپیسیفیکیشن ہے J-31 کی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ طیارہ جو ہے یہ الیکٹرانک حملوں کو روکنے اور اسلحے کی کوج لگانے والا نظام بھی اس میں شامل ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم سے درست نشانہ, ہیلمٹ پر مشتمل سائٹ سسٹم بھی نصب ہے اس میں. تو یہ ایک بہترین طیارہ ہے. 500 کلو وزنی 8 بم لادنا بھی ممکن ہے. وزن بم نہ ہو تو چھوٹے 30 بم لائے جا سکتے ہیں. تو یہ اس طیارے کی خصوصیت ہے. فضا سے فضا میں مار کرنے والے 12 یا فضا سے زمین پر مار کرنے والے 8 میزائل یہ داغ سکتا ہے, یہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں یہ خصوصیت ہے, یہ جو انڈیا بولتا ہے اس میں شمتا ہے, تو یہ شمتا اس میں ہے. رفتار 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوگی اس کی. اپنے ایندھن پہ 1200 کلومیٹر دور تک جا کر واپس آ سکتا ہے. اگر اس کو مزید پھر فیول فراہم کیا جائے تو یہ پھر اور بھی پھرتی دکھاتا ہے. تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. اور اس میں پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ اس میں روسی ساختہ انجن جو ہے وہ لگیں گے, مگر اب چین کے تیار کردہ انجن لگ رہے ہیں. ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر یہ جو انڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ F-35 کی کاپی کی ہے, تو بھائی کاپی آپ کر لو نا. آپ 4.5 جنریشن کے جو تیجاز آپ کے ناکام ہو گئے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ آپ 4.5 امریکن کسی بھی جیٹ کی کاپی کر لیں جو کامیاب بنا لیں. کاپی کرنا اتنا کوئی آسان, یہ ان کو آسان لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کاپی کی ہے. بھائی اگر کاپی کر لیں اور آپ کے پاس انجینئر اس ٹائپ کے نہ ہو اور آپ کر نہ سکتے ہوں, تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے.
ये पूरा एक सिस्टम होता है, इस पे सालों से J-31 पे 2012 में काम शुरू है, 2012 में इस पे काम शुरू है और इसने अपनी परवाज भी की थी जो अभी उस मराहिल में है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत महंगे फाइटर जेट हैं इस टाइम पे। F-35 के बाद जो है Su-57 और J-20 और J-31 ये बड़े महंगे तैयारे हैं। ये कम से कम अमेरिका का जो F-22 है और F-35 है उससे कास्ट में कम है, मगर ये हर मुल्क खरीद भी नहीं सकता J-31। चाइना ने कोशिश की है क्योंकि चाइना अरब के ममालिक को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अरब ममालिक जितने भी हैं वो अमेरिका के F-35 खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, मगर अमेरिका वो दे नहीं रहा। इसलिए चाइना ने कोशिश की है कि जो F-35 अमेरिका नहीं दे रहा उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए J-31 बनाया गया है, उसको मार्केट में बेचने के लिए रखा गया है। जबकि J-20 को वो बेच नहीं रहा, वो खुद अपनी आर्मी में एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह J-31 को खुद भी इस्तेमाल करेगा क्योंकि मल्टी रोल तैयार है, इसमें ये इनका बड़ा फायदा है, और इसको मार्केट में बेचने के लिए भी रखा जाएगा। तो इसमें कमाल ये तैयारा 28,000 किलो वजन लेकर उड़ सकता है, 8,000 किलो वजनी असलहा भी इसमें शामिल है। बहुत बड़ी खुसूसियत है, ये फाइटर जेट में 2 इंजन पर यह मुश्तमिल है। 31 J-31 तकरीबन 57 फुट लंबा और 16 फुट ऊंचा तैयारा है। कौमी दिफाई ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए तैयारा हासिल करना वक्त की पाकिस्तान की फिजाइया का कहना है कि यह वक्त की अहम ज़रूरत थी जो पाकिस्तान इसे खरीदने जा रहा है। चूंकि पाकिस्तान के पास JF-17 और J-10 रखे हैं, हमारे पास हैं, वो भी चाइनीज तैयारे हम कई अरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को इनकी पुरवजात और इनमें कोई मुश्किलात भी नहीं आएंगी। और आगे जाके पाकिस्तान J-31 5th जनरेशन का यही तैयारा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और चाइना वेंचर पाकिस्तान में ही फिर हो। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उनकी नज़र हम पे है, वो परेशान हैं, और पाकिस्तान का ये फ़िज़ाई चेहरा जो है ये और भी चमकेगा। इससे 31 के शामिल होने से पाकिस्तान दुनिया की एक बेहतरीन ताकत हो जाएगी फ़िज़ाइया की, क्योंकि आजकल जिस मुल्क के पास फ़िज़ाइया ताकत हो वो दुनिया पे अपना रौब जमा सकती है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है इंडिया के मुकाबले में, अगर आप इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं फ़िज़ाई पे, तो आप ज़्यादा तैयारों पे ना जाए कि उनके पास 600 हैं और हमारे पास 350 हैं। 4.5 जनरेशन के और 4.5 जनरेशन के तेजाज उनके पास हैं, जो मार्केट में उन्होंने तेजाज रखे हैं बेचने के लिए, और जो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और JF-17 ब्लॉक 3 वो मार्केट में बेचने के लिए रखे हैं। तो पाकिस्तान ऑलरेडी 3 ममालिक पे बेच चुका है, नाइजीरिया पे, म्यांमार पे और अजरबैजान के साथ जो लास्ट मुआहदा हुआ $1.8 बिलियन का। अब मुझे बता दें कि इंडिया ने कोई एक तैयारा अपना तेजाज वगैरह 4.5 जनरेशन का बेचा है? नहीं, ना कोई ले रहा है उनसे। तो ये इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, और ये एक ऐसा तैयारा है जो जाके आपको रेडार पे आप उसको सिस्टम ही ऐसा है कि रेडार इसको पकड़ नहीं सकता। 2 इंजन पर मुश्तमिल है और 28,000 किलो वजन जो है वो साथ लेके जा सकता है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो सिस्टम लगे हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं कि ये पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में शामिल होने से इससे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की ताकत बढ़ेगी। हमने देखा है कि इंडिया में जो है वो काफ़ी इस पे मातम हो रहा है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो मैदान में लेके आ रहा है, और इंडिया जो है इस टाइम पे पुराने तैयारों से भरा पड़ा है और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। 65 के, 70 के, 71 के, 80 की दिहाई के तैयारे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इंडिया में लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनके अपने दिफाई तैयार कह रहे हैं कि इंडिया में जो बातें हो रही हैं ये वैसी हवा में छोड़ने की बातें हैं। पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत आगे जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। J-31 पाकिस्तान के बेड़े में जल्द ही शामिल इंशाल्लाह हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को एक बूस्ट मिलेगा और दुश्मन ममालिक कभी कोशिश भी नहीं करेंगे पाकिस्तान पे हमला करने की। इससे पहले भी इन्होंने हमला किया जिसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उस हमले के बाद इंडिया संभल भी गया है और समझ भी गया है कि अंधेरे में घुसना, रात में घुसना और दिन की रोशनी में मुल्क में आना में कितना फ़र्क है। रात के अंधेरे में ये घुसे हैं, बालाकोट में इन्होंने दरख्त गिराए हैं और दावा किया था कि हमने बंदे मार दिए। पाकिस्तान ने जब चैलेंज किया तो एक मुल्क को क्लियरली हमारे DGI SPR ने बता दिया, आसिफ गफूर ने, जनरल आसिफ गफूर, कि हम सरप्राइज करेंगे आपको। पाकिस्तान ने सरप्राइज किया और उनके जितने भी दिफाई इदारे थे वहां पे पाकिस्तान ने इनको दिखा दिया। पाकिस्तान उसको टारगेट कर सकता था, उससे एक बड़ी जंग छिड़ जाती और इनके तकरीबन तैयारे भी हमारे टारगेट में थे, मगर पाकिस्तान ने उनके साइड पे सब कुछ गिरा के
ان کو بتا دیا کہ پاکستان کی کتنی طاقت ہے، اور ان کے آتے ہوئے ہیلی کاپٹر بھی گرا دیے، ان کے آتے ہوئے 2 طیارے بھی، میک طیارے بھی گرا دیے. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. ان کے ایک پائلٹ کو کیپچر کر لیا تھا. یہ جو پاکستان نے کامیابی اس ٹائم پہ دکھائی ہے نا، اس کے ثمرات پاکستان کو اب مل رہے ہیں. یہ انڈیا سمجھ بھی رہی ہے کہ اس ٹائم پہ حملہ کرنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ ایک تو انڈیا ایکسپوز ہو گیا کہ بڑے ملک کے پاس بڑی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پاکستان جو بڑی باتیں نہیں کرتا، یہ اس کو بولتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے. پاکستان کی معیشت، اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی معیشت کمزور ہے. بھائی انڈیا والوں، پاکستان جو ہمارے بھٹو نے 1977 میں ایک نعرہ لگایا تھا، 71 میں، کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے. تو پاکستان گھاس کھائے گا. پاکستان غربت میں ہے، اس ٹائم پہ مشکلات میں ہے. انڈیا بھی کوئی اتنا امیر نہیں ہے. 5 کلو اناج جو ہے وہ انڈیا کے 80 کروڑ عوام کو دیا جاتا ہے. 80 کروڑ. آپ کے ملک میں کوئی چھوٹی غربت نہیں ہے، مگر پاکستان میں جو غربت ہے، ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ پاکستان مشکلات میں ہے، کرائسس میں ہے، مگر دفاع میں پاکستان نو کمپرومائز. چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان اپنے دفاع پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. پاکستان اپنے جو بجٹ میں بڑا حصہ دفاع کے لیے رکھتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہو دشمن کے مقابلے میں، کیونکہ دشمن بڑا چالاک ہے. ان کے ساتھ ہم کارگل کی لڑائی لڑ چکے ہیں. جو پرویز مشرف ان کی بارڈر میں داخل ہوا، ان کی جگہ پہ رات گزاری. ان کے جنرلز کو پتا ہے 6 مہینے کارگل میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی فورس آئی ہے کہ نہیں آئی. اتنے تو یہ نالائق ہیں، اور باتیں کتنی بڑی کرتے ہیں. 65 کی وار ہم لڑے. 71 میں جو تقسیم ہوا تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کا، جو 1947 میں جو تقسیم ہوا تھا پاکستان کو اور انڈیا کا، جو بنگلہ دیش آ رہا تھا پاکستان کے ساتھ، پوری دنیا جانتی ہے کہ بنگلہ دیش میں اس ٹائم پہ پاکستان کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ ہماری اپنی ہی غلطیاں تھی، جو ہم ان کا جو ہے جیتنا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے پولیٹیشنز کی غلطیاں تھیں، مگر بیچ میں انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا. انڈیا کے لیے سپورٹ کرنا بڑا آسان تھا. ان کے ساتھ ان کے بارڈر ہیں، ہمارے پاس تو بارڈر ہے ہی نہیں بنگلہ دیش کا. جو بنگلہ دیش تھا، جو پاکستان کے ساتھ تھا، ان کا بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے. تو ان کے لیے گھسنا بڑا آسان تھا وہاں پہ. اور وہاں پہ چونکہ ہم نے ان کا جو حق ہے وہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اس لیے ہم نے وہاں پہ جو جنگ شروع کی اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کو مارنا، اس میں انڈیا نے فائدہ حاصل کیا. انڈیا گھس گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے 93,000 فوجیوں کو کیپچر کیا. بھائی ہم اپنے ملک میں تھے، ہم انڈیا میں نہیں گھسے تھے. اپنے ہی ملک میں ہماری آپس کی لڑائی تھی، تو آپ آسانی طرح شیطانوں کی طرح بیچ میں گھس آئے. آپ ہی کی شیطانی کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا. مگر شکر ہے آج بنگلہ دیش کو احساس ہوا ہے، انہوں نے آپ کی حسینہ واجد کو بگا کے آپ کے ملک میں بھجوا دیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں گھسنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس ٹائم پہ جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ آپ آئیں پاکستان میں 21 سیکنڈ 11 منٹ گزار کے دکھائیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے ملک میں رہنا. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ